انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا وہ مل گیا تہجد میں۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ شاید تمہاری دعاؤں کی قبولیت اب بس چند گھڑیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو، کیا پتہ جو چھین دیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے، اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا، تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں، وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، مجھ سے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ نامکمل نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ لباس، رنگ، نسل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ رب اپنے بندوں کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ جو نصیب میں نہیں، اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے یہ دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اتنی دور آ کر اب اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ تقدیر بدل دی جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تب پورا جہان کن فیکون سے جھوم اٹھتا ہے۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ تم یقین رکھو اللہ پہ، یہ یقین ہی تمہیں اللہ سے تمہاری ہر آرزو دلوائے گا۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر، پھر اللہ وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ وہ کرتا ہے پیار تم سے ایک ماں سے کہیں زیادہ، ایک وہی تو ہے جس کی محبت کو نہیں زوال۔ اللہ دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی اہمیت، پھر کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے،
اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ میں نے سسک کر کہا یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو واپس لوٹا دیا تھا۔ جو اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا، کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔